ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں. کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا. لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے. جب ہے ایمان تو بھائی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا. اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ اصل نہیں ہے. پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے. یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے. لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں. کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. کسی کو کوئی بیماری ہے کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے. اچھا ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے. آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسے تھوڑی امید ہوگی، کچھ تو ہوگا. حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی، ہم تمہیں آزمائیں گے. بشیء من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں. خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی. بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں، پیسہ ڈوب سکتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے. بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں، ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے. سمجھ رہے ہو؟ بہت سی قوموں نے، بہت سے ملکوں نے، بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں. بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں. اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے، بولو بھائی، ہلا دیا ان کو. بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں، ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا. یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر دیں گے. ہم کریں گے یہ کام. یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے. ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے. فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی مسلط کریں گے، معاشی نقصان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کا نقصان، جانوں کا نقصان، انسانی ہلاکتیں ہوں گی. وَالثَّمَرَاتِ، پیداوار کا بھی نقصان ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا. دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا، وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے، جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، چہرے کے تاثرات سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ. ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے، کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے. عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے، لیکن جو دل کی راحت ہے، دل کی خوشی ہے، وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. خوشخبری جو ان غموں میں صبر کرے گا.
یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مالی ٹینشن آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، جانی ہلاکتیں ہو گئیں، قالوا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ، یہ خود سے نہیں ہے، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے، جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہو اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو، اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے، اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا، نوازے گا. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے، چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے، ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا، گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں، اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر، تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں، تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. آخرت میں یقین اس کا کتنا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت کس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا، شور شرابہ، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، وہی ایسے چیخ رہے، پاگل ہو رہے ہیں، میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میرے سے نہیں برداشت ہو رہا. یہ اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے، غموں میں، اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا، وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں، یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں، رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو، ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں، اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا. بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے، یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے. بچہ میں پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے، یہ تو محبت کی علامت ہے. رونا تو سنت ہے، واویلا کرنا، چیخنا چلانا. اور وہ تو ماں ہے نا، چلو وہ تو روئے، چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا؟ راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے.
تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ری ایکشن الگ انداز سے ہوتا ہے. امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں. وہی کیا ہو گیا؟ تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں, اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں. اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کی الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو, کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی. بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے. تو لواحقین کو نواز کے, یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا, لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے. مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا, ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں. وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا, قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہیں؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن؟ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا, اللہ کیوں نہیں ہے, تو نے کہہ دیا بس یقین ہے, لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لو, فصرہن الیک, ان کو آوازوں سے مانوس کریں. کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے, دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعوہن, پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا, وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے, دوڑتے ہوئے, سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے, پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور میں نے نہیں, بہتوں نے سونگھی ہے. بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں. آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے. تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا, اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں. لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں, لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا, اور ایک کا نہیں کیا ہے, بہت سو کا کیا ہے. تو
वबश्शिर साबिरीन। मैं अर्ज कर रहा था कि थर्मामीटर क्या है कि जब कोई परेशानी आती है तो क्या करते हैं? सबर। जेलों में लोगों की जिंदगियां गुजर गई, सबर कर रहे हैं, मुंह से उनके कभी नाशुक्री का लफ्ज अदा नहीं होता। भाई अल्लाह इसी पे राजी है। आज आप देखें किसी खातून के छोटे बच्चे का इंतकाल हो जाए, कैसा चीखती चिल्लाती हैं, ऐसा रोती पीटती हैं, ऐसा डिप्रेशन, ऐसी स्ट्रेस। वही है कि हर आदमी बस इस दुनिया में पेड़े खाने में लगा हुआ है कि सारे मजे उड़ाने हैं, कोई टेंशन नहीं हो। मेरी दादी की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने मुझे बताया कि उनके 8 या 9 बच्चे 7 और 8 साल की उम्र को पहुंच के मरे हैं। फिर गालिबन 3 बच्चे उनके बच्चे थे, जिनमें एक मेरे वालिद साहब, ताया और हमारी फूफी थी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। इन तीनों का इंतकाल हो गया, लेकिन ये बचपन में ही फौत हो गए थे। एक दफ़ा बताया कि एक बच्चा मेरा खेलता हुआ आया, 7 या 8 साल की उम्र थी। कैसा महबूब होता है 7-8 साल का बच्चा माँ बाप को। आया है, पानी पिया है मटके से, गड़े से, पानी पीते ही ज़मीन पे गिर गया, इंतकाल हो गया। लेकिन उनका सब्र कैसा था, बस रोती थी, मा क़द्दर अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर है। आज ऐसे पागल हो जाते हैं, ऐसे बौखला जाते हैं। तलाकों का रेशो भी इसीलिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर ही नहीं रहे हैं। पहले रिश्ते वजूद में आते थे, मियाँ में खराबी है, औरत बर्दाश्त करती थी, चलो भाई चलाओ, गुजारा चलाओ। औरत में खराबी है, मियाँ बर्दाश्त करता था, यार गुजारा है, सारे मजे दुनिया में थोड़ी होंगे। अब नहीं भाई, औरत को मियाँ पूरा एक्यूरेट चाहिए, बिल्कुल सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक रिमोट कंट्रोल की तरह वो इसके इशारों पे चलता हो। और मर्द को भी ऐसा ही है कि बीवी ऐसी चाहिए जिसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट हो ही नहीं, इस्तिखारों में भी पॉजिटिव आए, और हुस्न जमाल बेमिसाल, और जनाब अखलाक। और वो बॉस जो है वो तो ड्राइविंग की सीट पे बैठा हुआ है मजे से, और मेरी हालत देखो यार, मुझे तो जगह ही नहीं मिल रही, जाओ मैं नहीं जा रहा। वो कहते कोई बात नहीं यार, पैसे जब आएंगे ना जेब में इतने सारे, तो अड्डे पे रात को सोएंगे आराम से। फिर इनको नींद भी टाइट आती है, इनको जगह ना भी मिले बस की छत पे सो जाते हैं, ये रेडियो पे सो जाते हैं। मैंने देखे हैं, जगह नहीं मिली, रेडी लगी हुई है, कोई फल वाला अपनी रेडी छोड़कर चला गया, सुबह दोबारा से फल डालूंगा, 2-4 गले सड़े सेब रह गए थे, साइड पे लगाया, सो गए। तबीयत से सोते हैं मजे से। वो टेंशन बर्दाश्त कर रहा है कि भाई पैसा आ रहा है, तो भाई हम और आप भी बर्दाश्त कर लें कि अजर आ रहा है अल्लाह की तरफ से, सवाब मिल रहा है, आखिरत में ज़ख़ीरा हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करते हैं उसे आजमाइश में डाल देते हैं। ऐसा भी होता है। फमन सबरा फलहुर रिज़ा, फिर उन आजमाइशों में जो सब्र करता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है। आजमा लिया, पैगंबरों को जो अल्लाह ने आजमाया तो कैसे खिताबात दिए। निअमल अब्द, अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, क्या खूब बंदा, सारी जिंदगी बीमारियों में गुजर गई, एक लफ्ज जबान से नाशुक्री का नहीं निकला। निअमल अब्द, ये अल्लाह की तरफ से अलकाबात मिलते हैं। जैसे हम लोग खिताब देते हैं ना, किसी को बहादुरी का खिताब दे दिया, बहादुर खान नाम रख दिया, किसी को हकीमुल उम्मा का नाम हमने दिया, किसी को कायद आज़म का नाम दिया, किसी को मादर मिल्लत का नाम दिया, मुख्तलिफ किस्म के लक़ब हम देते हैं उनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर। अल्लाह भी देता है लक़ब, निअमल अब्द, क्या खूब बंदा, सही है ना, क्या खूब बंदा था मेरा, सब्र की वजह से। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, सूरह बकरा, फरमाया उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद चीजों में आजमाया, वो भी आजमाइशें आई उनके ऊपर। फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम उन आजमाइशों में पूरे नहीं उतरे, कामयाब नहीं हुए, बेहतरीन तरीके से कामयाब हुए। अतम्महुन्ना, बेहतरीन तरीके से उन आजमाइशों में कामयाब हुए। कैसा आजमाया? अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, हमारी औलादों की हिफाजत करे। अगर किसी की डेथ हो जाए तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, लेकिन इब्राहीम को हुक्म दिया जा रहा है अलैहिस्सलाम को, खुद ज़बह करो अपने हाथों से बच्चे को। बताओ, अल्लाह की तरफ से किसी की मौत हो जाए, ये बड़ी आजमाइश है। ये बाप को खुद हुक्म दिया जा रहा है, खुद काटो गला, ये तो बहुत बड़ी आजमाइश है।
ان کا کوئی بات نہیں بھئی، اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے، میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے، میں کاٹ دوں گا اس کو. ان تمام آیات اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے، اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ فنڈر بننے کی کوشش بولو مت کرو، فنڈر نہ بنو. جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. ہاں خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو، خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں، یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی، ثواب بھی نہیں ملتا.